بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ میرے پاس کتابچہ علیحدہ ہے، صفحہ 22 ہے، اس میں آپ اپنا نکال لیجئے۔ ہم تیزی سے وہ 2 پیرے پڑھ لیتے ہیں جو پڑھ چکے ہیں۔ اس ہمہ جہتی احیائی عمل کا، ہمہ جہتی تمام اطراف کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں، تمام جہتوں کو، قومی اور سیاسی جہت، اب علماء کی جہت، اور پھر وہ تحریکیں آئیں گی زیر بحث جو قائم ہوئی ہیں اقامت دین یا احیاء اسلام کے مقصد کے تحت۔ اس ہمہ جہتی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء کرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی بر صغیر ہند و پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ یہ مضمون میں نے استحکام پاکستان میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اپنی ان تقریروں میں ایک نقطے کو بار بار میں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو اسلام کا تیسرا عروج ہے جس کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کسی نئی قوم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی وہ نیسنٹ پوٹینشل جو ہے اس کے اندر موجود ہو، اور اس کے ذریعے سے یہ غلبہ اسلام کی منزل جو ہے وہاں تک ہم پہنچیں۔ لیکن اگر جو ایگزسٹنگ نیشنز ہے، مسلم نیشنز جو اس وقت کی ہے موجود الوقت، ان میں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی فطرت کے اشارات ہیں، اور تقریباً 400 سال کی تاریخ جو ہماری ہے، الف ثانی، دوسرا 1000 سال، اس میں اشارات ہیں کہ شاید اس خطے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص کام لینا مقصود ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی، پھر شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر تحریک شہیدین، پھر 14ویں صدی میں حضرت شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی، علامہ اقبال جیسی شخصیت، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کے پائے کی اور ان کے برابر کی شخصیتیں جو ہیں، کہا جا سکتا ہے مولانا مودودی کا کاؤنٹر پارٹ تو پھر بھی شیخ حسن البنا شہید کو قرار دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہاں بھی فکر نہیں تھا، جوش اور جذبہ زیادہ تھا، لیکن یہ ہے کہ فکر کا پہلو جو ہے وہ اتنا نمایاں نہیں تھا۔ لیکن باقی ان شخصیتوں کا تو کوئی بھی یوں آپ سمجھئے کہ کاؤنٹر پارٹ جو ہے پورے عالم اسلام میں کوئی نظر نہیں آتا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہم عصر البتہ تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ شاہ ولی اللہ کے ہم عصر ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا بہرحال جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ظاہری پہلو اور تعبدی پہلو اور اعتقادی پہلو اس کے معاملے میں ان کی خدمات بہت ہیں، عقیدے کی تصحیح، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت، بدعات اور رسومات سے بچانے کی، لیکن یہ ہے کہ دین کا حکمت کا پہلو جو ہے اس سے انہیں کوئی مناسبت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں، ان کی کوئی مناسبت حکمت اور فلسفے سے نہیں تھی۔ اس اعتبار سے شاہ ولی اللہ دہلوی کا وہ کسی درجے میں بھی کاؤنٹر پارٹ نہیں بنتے۔ وہ مقام جو شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلا جو گوشہ تھا قومی تحریکوں کا، تحریک آزادی، اس میں بھی یہ پاکستان کی تحریک ممیز ہے پوری دنیا میں کہ یہاں اسلام کا نعرہ لگا، اسلام کو انووک کیا گیا، گویا کہ پاکستان ابن اسلام ہے، یہ اسلام کے کوکھ سے برآمد ہوا ہے، یہ دنیا میں کسی دوسرے ملک کا معاملہ نہیں۔ یہی معاملہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی بر صغیر ہند و پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں بر صغیر کی اب اصلاح کر چکا ہوں، بر عظیم۔ یہ ہمارے لاہور ہی کے پروفیسر اسلم صاحب ہیں، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے داماد، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور مجھے صحیح معلوم ہوئی کہ بر صغیر کہنا درست نہیں ہے، بر اعظم کے بعد عظیم کا درجہ آئے گا۔ بر اعظم ایشیا اور یہ جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ، تو یہ بر عظیم ہے۔ بر صغیر تو کسی چھوٹے سے قطع ارضی کو بھی کہہ دیا جائے گا، تو یہ ہمارے ہاں ایک مس نومر چلا ہے۔ اب میری تحریروں میں اور تقریروں میں آپ بر صغیر نہیں بلکہ بر عظیم کے الفاظ پائیں۔ چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر یعنی ہولڈ یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا، اور راسخ العقیدہ اسلام یعنی آرتھوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑیں یہاں رکھتا ہے اور کہیں نہیں رکھتا، حتیٰ کہ جزیرہ نماء عرب بھی جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مساعی کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں، اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بادنا تعامل سمجھ میں آ جاتی ہے۔
اور وہ یہ کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گزشتہ 300 سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث کی جانب منعطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدوین نو، حجت اللہ البالغہ، یہ در حقیقت فکر اسلامی کی ایک نئی تدوین ہے، اور مختلف پہلوؤں سے انہوں نے فلسفہ، تصوف، ان موضوعات کو بھی اختیار کیا ہے۔ تدوین نو کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساکھ از سر نو مضبوط ہو گئی۔ اب آگے چل رہے ہیں، اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ علماء دین کی مساعی میں اصل زور، ایمفیسس، دور حاضر میں اسلام کی نشأت ثانیہ اور تجدید و احیاء دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے دین کے نظام عقائد و اعمال کی حفاظت و مدافعت ہی پر ہے۔ علماء کا رول جو ہے وہ احیائی جد و جہد کا حصہ نہیں ہے، اس میں حفاظت، دین کی حفاظت، اعتقادات کی حفاظت، کوئی حملہ ہو رہا ہو، کہیں سے فتنہ ابھر رہا ہو، اس کے مقابلے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے وہ میدان میں آ جائیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح گویا ظاہری اعتبار سے ان کی خدمات کو سابق مجددین اسلام کی مساعی کے ساتھ ایک نوع کے تسلسل کی نسبت حاصل ہے، چونکہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے سابق مجددین جو ہیں انہوں نے بھی کوئی عسکری عوامی تحریکیں نہیں اٹھائی، انہوں نے وہی اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق، انہی چیزوں کے اندر اپنی ساری محنت جو ہے وہ صرف کی ہے۔ یا کوئی نظریاتی فتنہ اٹھا ہے تو اس کا قلع کما کر دینا، کوئی علمی میدان کے اندر کوئی بات غلط کہی گئی ہے اس کی تصحیح کر دینا، کوئی علمی تقاضا ہے وقت کا اس کو پورا کرنا، تو یہ در حقیقت ہمارے ان مجددین کا جو کام تھا۔ تو گویا کہ اسی کا تسلسل ہے، علماء چونکہ ان کے وارث ہیں، انہی کے ساتھ منسلک ہیں، لہذا ان کا کام بھی انہی کے کام کی ایک تسلسل ہے اس میں۔ اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے بعض اہم فرق بھی ہے، مثلاً ایک یہ کہ جب سے اجتہاد کا دروازہ بند ہوا اور تقلید جامد کا دورہ ہوا اور تشدد و انتشار اور فرقہ پرستی و گروہ بندی نے پاؤں جما لیے، ہر فرقے کے علماء کرام دین کے نظام عقائد و اعمال کی خاص اسی صورت کی حفاظت و مدافعت پر سارا زور صرف کر رہے ہیں جو ان کے مخصوص فرقے یا گروہ کے نزدیک معتبر و مستند ہے۔ اب وہ اسلام کی جڑوں کی مدافعت کی بجائے اسلام کے ان اختلافی جو مسلک کے معاملات ہیں، زیادہ زور جو ہے اب ان کی مدافعت پر صرف ہو رہا ہے، جس سے فرقہ بندی کی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسرے، چونکہ انہوں نے علوم جدیدہ اور دور حاضر کے افکار و نظریات کا مطالعہ اس طرح براہ راست اور بالاستیعاب نہیں کیا جس طرح اپنے اپنے دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ نے کیا تھا، لہذا وہ دور حاضر میں حفاظت و مدافعت دین کے اصل تقاضوں کو بھی صحیح طور پر پورا کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی کوئی مذہبی میدان میں فتنہ اٹھے گا تو سرکوبی کر لیں گے، لیکن یہ فتنے جو ہیں نئے افکار کے، نئے نظریات کے، برٹرینڈ رسل کا فتنہ اور سارترے کا فتنہ، ان کا تو اس زہر کا تریاق تو ان کے پاس نہیں۔ ہاں یہ کہ غلام احمد قادیانی کے زہر کا تریاق ان کے پاس ہے، یا منکرین حدیث کے زہر کا تریاق ان کے پاس ہے، اس طرح کی چیزوں کا تو یہ حفاظت و مدافعت اسلام کا جو ہے وہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو نئے فتنے ہیں، نیا فکر ہے، نیا فلسفہ ہے، نئے نظریات ہیں، نئے علوم ہیں، ان کے ضمن میں یہ اس حفاظت و مدافعت سے بھی قاصر ہے۔ یہ تفصیل سے ہم نشأت ثانیہ میں اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو اب دونوں باتیں میں نے کہیں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ علماء اور ان کی مساعی اصولی اعتبار سے تسلسل ہے سابقہ مجددین امت کا۔ دو فرق کیا ہو گئے کہ ایک تو فرقہ بندی کی وجہ سے ان کا مدافعت کا زور جو ہے اکثر و بیشتر اپنے مسلک کی مدافعت پر صرف ہوتا ہے۔ اب اہل حدیث کوئی ہوگا تو وہ چند مسائل ہی ہیں، وہ انہی کی مدافعت میں اپنا پورا زور جو ہے پوری زندگی کا، خاص طور پر اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سوائے ان چیزوں کے انہیں کسی اور چیز سے کوئی بحث و دلچسپی نہیں۔ ہمارے ایک نوجوان بھی نماز میں میرے پیچھے دوڑتے گئے ہیں، نماز کے بعد آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور بات کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت ہے، مسنون ہے، یہ مسائل ہیں، انہی پر زوردار بحثیں ہیں، اور فاتحہ خلف امام پر یہ موٹی موٹی کتابیں ہیں، اس بات میں بھی اور مخالفت میں بھی۔ تو یہ ایک تو یہ کہ یہ بہت سی قوتیں ضائع ہو رہی ہیں
کہ حفاظت و مدافعت بھی دین کے اصولوں اور بنیادی تعلیمات جو متفق علیہ ہیں ان کی بجائے اپنے اپنے مسلک کے مخصوص مسائل کے اوپر زور صرف ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو جدید نظریات کا معاملہ ہے، جس کو ہم نے تنظیم اسلامی کی تاسیسی قرارداد اور اس کی توضیحات میں نمایاں کیا ہے، کہ جہاں پرانے جو فتنے ہیں عقائد کے اعتبار سے ان کے اندر جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کی سرکوبی ضروری ہے، وہاں یہ کہ جدید نظریات کا ابطال بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ جب تک ان کو پڑھیں گے نہیں آپ ان کا رد کیسے کریں گے۔ لہٰذا یہ ہے میرا جو اس پوری بحث منفی اور مثبت کو میں نے جمع کر کے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے، لہٰذا دور حاضر میں علماء دین کی حیثیت دین کے جہاز کو آگے بڑھانے والی قوت فراہم کرنے والے انجن کی تو نہیں ہے، البتہ کم از کم بر صغیر پاک و ہند کی حد تک ایک ایسے بھاری لنگر کی ضرور ہے جو اس کشتی کو غلط رخ پر بڑھنے سے روکنے کی خدمت بہرحال سر انجام دے سکتا ہے، اور فی زمانہ یہ بھی ایک اہم خدمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انجن کی طاقت چاہیے جو جہاز کو آگے لے کر جائے، ایک یہ کہ لنگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ موجوں ہی کے رحم و کرم پر جہاز نہ ہو کہ ایک موج آئی ادھر لے گئی دوسری موج آئی ادھر لے گئی، تو وہ لنگر والا کام جو ہے بڑے بھاری بھرکم لنگر کا کام جو ہے وہ تو یقیناً ایک مفید خدمت ہے، لیکن یہ کہ وہ جہاز جو آگے لے کر چلے اس گاڑی کو، اس جہاز کو، جو انجن اس کی طاقت تو نہیں۔ بر صغیر پھر کہیے بر عظیم، اس کو بر عظیم میں اس سلسلے میں ایک اہم مقام اور مرتبہ دیوبندی مکتب فکر کو حاصل ہے، جو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کا نہیں صحیح علم کا وارث ضرور ہے۔ یہ بہت عجیب اور بہت ہی اہم فکرہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کا ایک فکر ہے، ایک ان کا علم بھی۔ فکر میں وہ غیر مقلد ہیں لیکن اپنے عمل میں وہ مقلد تھے۔ اس اعتبار سے دیوبند کو میں قرار دے رہا ہوں کہ ان کے علم کا تو مقلد ہے، فکر کا نہیں، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے فکر کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے جو کہ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے جو مولانا عبید اللہ سندھی جس کے وارث بنے ہیں، دیوبند کے ماحول سے انہیں سند نہیں مل سکی، انہیں اپنے ڈانڈے جوڑنے پڑے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے فکر میں انقلابیت بھی ہے، ان کے فکر کے اندر ایک سوشل تھاٹ بھی ہے، ان کے فکر میں جو ہے وہ تقلید کی اگر مذمت نہیں تو بہرحال اس کی جو بھی یعنی حیثیت جو ہے اس کی شدت جو تھی اس کی کمی کرنے کی ایک بڑی ڈیلیبریٹ کوشش ان کے ہاں موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دیوبند جو ہے ان کا وارث نہیں ہوا، البتہ یہ کہ علم حدیث اور فقہ اور ان چیزوں میں جو بھی شاہ ولی اللہ نے ایک احیاء علم کا کام کیا تھا اس کو آگے لے کر چلنے والا، اس کے بعد پھر شاہ عبدالعزیز نے جس کو آگے بڑھایا، اس کام کو آگے لے کر چلنے والا یقین دارالعلوم دیوبند ہے، اور جس کی کوکھ سے دینی مدرسوں اور دارالعلوموں کے ایک عظیم سلسلے کے علاوہ ایک عظیم تحریک بھی برآمد ہوئی ہے، یہ مراد ہے تبلیغی جماعت کی تحریک۔ یہ دیوبندی ہی حلقے کی ایک شاخ ہے، ایک تحریکی توسیع ہے جس میں راسخ العقیدہ اسلام کی جڑوں کی آبیاری کے ساتھ ساتھ توجہات کو حقائق ایمانی پر مرتکز فوکس کر دیا، اور جس کے زیر اثر کم از کم ایسے لوگ ضرور دین سے قریب ہو رہے ہیں جن کے ذہن فکری و نظری اشکالات سے خالی ہوتے ہیں، اور جن کے قلوب میں نیکی کا ایک جذبہ نیم خوابیدہ حالت ہی میں صحیح بہرحال موجود ضرور ہوتا ہے۔ ہماری مراد تبلیغی جماعت سے ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کے نام پر ایک عظیم حرکت عالم اسلام ہی نہیں دیار غیر میں بھی برپا کر دی ہے، اور جس کے زیر اثر عوامی سطح ہی پر صحیح بہرحال تجدید ایمان کی ایک تحریک بالفعل برپا ہو گئی ہے، اور جسے بلا شبہ زیر بحث ہمہ جہتی احیائی عمل میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہ تقریباً وہی باتیں ہیں ایک دوسرے اینگل سے جو اسلام کی نشأت ثانیہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب آئیے جو اہم ترین حصہ ہے، اس ہمہ جہتی احیائی عمل کا تیسرا اور اہم گوشہ وہ ہے جس میں وہ جماعتیں اور تنظیمیں برسر کار ہیں جو قائم ہی خالص احیائی مقاصد کے تحت ہوئی، اور جنہیں اب اس احیائی عمل کے اعتبار سے گویا مقدمۃ الجیش کی حیثیت حاصل ہے، فوج کے آگے آگے چلنے والا ہرابل دستہ۔ مختلف مسلمان ممالک میں ایسی جماعتیں اور تنظیمیں مختلف ناموں کے تحت کام کرتی رہی ہیں، لیکن ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، اور ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم کے مصداق، ان کی حیثیت ایک ہی تحریک کے تحت کام کرنے والی مختلف تنظیمی حیتوں کی ہے۔ یہ تفصیل سے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ مخزومی پارٹی، پھر جماعت اسلامی،
پھر فدائین، پھر یہ الاخوان المسلمون، اس طرح کی جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، یہ در حقیقت ایک ہی فکر، ایک ہی فلسفہ، ایک ہی نظریہ، تفصیل سے گفتگو اسلام کی نشأت ثانیہ میں ہو چکی ہے۔ ان جماعتوں میں سے اگرچہ ایک دور میں جوش اور جذبے کی شدت اور اثر و نفوذ کی وسعت کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون توجہات اور امیدوں کا مرکز بن گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ احیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل اہمیت بر عظیم ہند و پاک ہی کو حاصل ہے۔ یہ تیسری جگہ پھر میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں سب کانٹیننٹ، انڈین سب کانٹیننٹ پر۔ بر صغیر میں اس تحریک احیاء دین کے مؤسس اولین اور داعی اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے، جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الہلال اور البلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے لیے ایک حزب اللہ کی تاسیس کی پرزور دعوت پیش کی۔ مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصاً تحریک خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو بر صغیر بلکہ بر عظیم کے طول و عرض میں پھیلایا، اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر لیا۔ لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر بات کہہ کر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، اور باقی پوری زندگی پوری یکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست کی نظر کر دی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ وہی ہے جو نعیم صدیقی صاحب کا وہ ایک شعر تو میں نے کوٹ کیا نا، نام دیے بغیر، ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ یہ ان تمام تحریکوں کے بارے میں ایک نظم انہوں نے لکھی تھی۔ یہ وہ دور ہے جب کہ میں طالب علم تھا، وہ دور جو ہے وہ تحریکی انداز میں واقعتاً یہ ہے کہ کرائمیکس تھا پاکستان میں۔ دوسرا ان کا شعر ہے کہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر، قرارداد مقاصد پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر، اس لیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، لیکن اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں، کوئی آگے پیش قدمی نہیں، یا یوں کہا جا سکتا ہے اذان دے کر اور مؤذن بھی غائب۔ یہ کیفیت ہوئی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی زوردار اذان دی ہے الہلال اور البلاغ کے ذریعے، اور حزب اللہ قائم کی ہے سن 13 میں، سن 12 میں الہلال شروع کیا، اس نے چونکا دیا، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، قرآن کی طرف متوجہ کر دیا ہمیں، ورنہ علماء کی توجہ قرآن کی طرف نہیں تھی۔ وہ تو اپنے فقہی مسائل میں اور اپنے حدیث کے درس میں، اصل اہمیت تو جو ہے دارالعلوموں میں وہ دور حدیث کو حاصل ہے، وہ ہے آخری شے۔ قرآن مجید تو ابتدائی مراحل میں کچھ پڑھا دیا جاتا ہے، جلالین پوری، باقی یہ کہ کچھ بیضاوی کا تھوڑا سا حصہ، پورا پارا بھی نہیں، باقی یہ ہے کہ سارا زور فقہ پر ہے اور یا پھر حدیث پر ہے۔ تو انہوں نے کہا اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اس لیے کہ آج صبح جس مضمون کا آپ نے مطالعہ کیا تھا کہ دو ہی حقیقتیں ہیں بنیادی، وہ اس اسلام کی جو قرن اول میں تھا، قرآن اور جہاد، اور یہ دونوں نعرے لگائے ہیں ابوالکلام نے انتہائی زور کے ساتھ، دونوں کی طرف متوجہ کیا، پکارا ہے بڑے بلند آہنگ کے ساتھ، لوٹو قرآن کی طرف اور کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ تو یہ در حقیقت جو اصل مؤذن ہے اس تحریک کا اس صدی میں، کم سے کم بر عظیم پاک و ہند میں، وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ لیکن یہ تحریر میری سن 74 کی ہے۔ یہ جو علامہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی میں یہ انقلاب آیا، اس وقت تک اس کے سارے اسباب مجھ پر واضح نہیں تھے، بلکہ در حقیقت یہی تحریر ذریعہ بن گئی اس کنٹروورسی کا، جس کے نتیجے میں مجھے پھر تحقیق کرنی پڑی کہ اصل سبب کیا تھا، کیوں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اپنی لائن بدلی ہے اور اپنا رخ تبدیل کیا ہے۔ اس وقت تو وہ سن 74 کی پہلے تحریر پڑھ لیجئے، پھر جو بعد میں اس سلسلے میں مجھ پر مزید انکشافات ہوئے ہیں وہ میں اس کی تعریف بتا دوں گا، اگرچہ میں لکھ چکا ہوں، وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب کے اندر پوری تفصیلی بحث آ چکی ہے۔ مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اے روشنی تباہ تو برمن بلا شدی، مولانا بلا شبہ عبقری تھے، جینیس تھے، اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے، تو مفکر ہوتے پھر وہ مرد میدان نہیں ہوتے، محنت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف،
اب یہ معاملہ جو ہے اللہ کے رسولوں میں تو ہوا، حضور سے بھی کہا گیا کہ اب نکلیے اس کیفیت سے، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو۔ تو مفکر جو ہوتا ہے، بہت ذہین آدمی، وہ سوچ بچار کی صلاحیتیں، اس کے قوا جو ہے فکریہ بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں، لیکن محنت کا مادہ اور مسلسل محنت جو ہے وہ عام طور پر جینیس لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ایک تو میں نے سبب یہ کاؤنٹ کیا، دوسرے اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں بھی ملتا ہے کہ ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔ عملی اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ مقام نہیں تھا جس کو کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بھی ہمارے ہاں جو تقریر کی تھی قرآن کانفرنس میں، اور وہ تقریر بھی پوری شامل ہے جو ہماری کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں انہوں نے گاندھی جی کا ایک قول نقل کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ذہین بہت ہیں، فطین بہت ہیں، اور ہمارے تو بڑے بڑے فیصلے انہی کی رائے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے کوئی روحانیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جو مولانا مدنی کبھی آتے ہیں تو ان کی روحانیت کا ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے، ہمارے دل کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ بعض حضرات نے پھر اس جملے کی مخالفت میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے، داڑھی ان کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرعی داڑھی نہیں تھی، لباس وضاقتہ کے اعتبار سے بھی وہ اس قسم کے کم سے کم اس وقت کے جو معیارات تھے ان پر وہ پورے نہیں اترتے تھے۔ مولانا شبلی کے چونکہ یہ شاگرد رہے ہیں، اور مولانا شبلی کے اندر بھی جہاں علم اور فہم اور ادب اور یہ ساری چیزیں جمع تھی، وہاں ایک تھوڑی سی کچھ رنگینی کا بھی ایک عنصر جو ہے ان کی زندگی میں، لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ شبلی کی حیات معاشقہ ایک پوری کتاب لکھ دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد میں بھی تھا، اور یہ جملہ خود ان کا اپنا ہے، ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔ اور ایک خیال جو زیادہ قریب قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی، اور اس وقت تک مسلمانان ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی، لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل 1922 میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں للکارا، اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رحلت کے بعد سے مسلمانان ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے، اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے۔ اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جد و جہد کا آغاز کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا، چنانچہ علامۃ الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ایاز قدر خود بشناس، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دستکش ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ جو پورا پیراگراف ہے یہ در حقیقت روایت تھی چشتی صاحب کی زبانی، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوا۔ اس میں کئی غلطیاں ہیں واقعاتی، بات بنیادی طور پر صحیح ہے، واقعاتی غلطیاں ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ جمعیت علماء ہند کا دہلی کا اجلاس 1920 کا تھا، 1922 کا نہیں۔ اور بھی میں بعد میں بتاتا ہوں غلطیاں اس میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر احمد حسین کمال ایک جمعیت علماء یا پاکستان میں جو جمعیت علماء ہے، جمعیت علماء اسلام، اس کے کارکنوں میں شامل تھے، اگرچہ وہ ہے پکے سوشلسٹ آدمی۔ ان کا بڑا زوردار خطا ہے، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط ہے۔ اب میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں کیا کروں۔ چشتی صاحب کے پاس حاضر ہوا کہ حضرت یہ آپ نے مجھے پھنسوا دیا، یہ روایت جو ہے آپ کی وجہ سے میں نے لکھ دی، اب مجھے اس کے لیے دلائل دیجئے۔ چلے بھائی، میرے پاس وقت نہیں ان کاموں کے لیے، میں نے تو یہ بات عبد الحامد بدایونی کے بڑے بھائی مولانا عبد الماجد بدایونی ان سے سنی تھی، تو میں نے تمہیں سنا دی۔ اب میں تو سخت پریشان ہو گیا، لیکن پھر وہ تحقیق کا دائرہ میرا شروع ہوا۔
پہلے ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم سے ملا، چونکہ وہ بھی مولانا ابوالکلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، بعد میں پھر وہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے ساتھی بنے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں واقعہ ایسا ہے، لیکن پوری تفصیل مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن ہے ضرور، یہ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد کراچی میں چونکہ میں نے وہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے، تو ایک تعارف تھا مولانا منتخب الحق صاحب کے ساتھ۔ مولانا منتخب الحق صاحب کے انتقال ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ شاگرد رشید تھے مولانا معید الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا یہ معاملہ تھا، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کا کہ ہاں بالکل بات ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا، لیکن یہ کہ واقعات جس طریقے پر بھی ہیں اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی۔ مولانا معین الدین اجمیری کے بھتیجے موجود ہیں کراچی میں، ابھی باقید حیات ہے، حکیم کیا نام، حکیم نصیر الدین صاحب، نہیں برکات احمد صاحب تو وہ مولانا برکات احمد کے وہ برکاتی ہیں، مولانا برکات کے دادا ہیں، وہ پوتے ہیں جو ٹونک میں ہوتے تھے۔ یہ تھے در حقیقت اجمیر میں مولانا معین الدین اجمیری، ان کے بھتیجے حکیم نصیر الدین، وہ اب بھی باقید حیات ہے، پریکٹس کرتے ہیں، ان کا مطب ہے صدر میں، ان کے پاس گیا۔ ان سے پھر مجھے وہ خط ملا جو مولانا معین الدین اجمیری نے لکھا تھا مولانا فرنگی بہلی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں ساری تفصیل مل گئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ تجویز حضرت شیخ الہند کی تھی۔ 1920 کے سالانہ اجلاس، دوسرا سالانہ اجلاس تھا یہ، جمعیت علماء ہند قائم ہوئی 1919 میں۔ اس وقت حضرت شیخ الہند جو ہے اسیری کی حالت میں مالٹا میں تھے۔ پہلے اجلاس کے صدر جو تھے وہ تھے مولانا فرنگی بہلی، عبدالباری فرنگی بہلی، بہت چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ غیر دیوبندی حنفی جو حلقہ ہے اس ملک کے مختلف مدارس کا، ان میں فرنگی محل بہت بڑا پرانا ایک مدرسہ اور ایک مرکز علمی ہے، اس کی یہ اس وقت مسند نشین تھے۔ دوسرا اجلاس ہوا ہے تو حضرت شیخ الہند جو ہے وہ رہائی پا کر آ گئے تھے، لہذا دوسرا اجلاس دلی میں ہوا ان کی زیر صدارت۔ وہاں حضرت شیخ الہند نے تجویز اپنے دو شاگردوں مولانا احمد سعید دہلوی اور مفتی کفایت اللہ رحمہم اللہ کے ذریعے سے یہ پیش کرائی کہ یہاں پر اب امام الہند مان کر ابوالکلام کو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اب یہی شخص ہے کہ جو رہنمائی کی جو خدمت ہے اور ذمہ داری ہے سر انجام دے سکتا ہے۔ جلسہ عام میں بڑی پرجوش تقریریں ہوئیں اور لوگ جو ہے بیتاب تھے، ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں گے، کہ مولانا معین الدین اجمیری کھڑے ہوئے، انہوں نے چند منٹ کی اجازت مانگی، انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک اجلاس عام میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے پہلے مشورہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر دیا کہ یہ بیعت جو ہے اگر کبھی اچانک ہو گئی تو یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگی۔ بیعت جو ہے صرف ایک ہی بیعت فلتتن، یعنی اچانک ہو جانے والی بیعت ایک ہی تھی جو فتنے سے خالی تھی، اور وہ حضرت ابو بکر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئندہ یہ بیعت جو ہے سوچ بچار کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ دلیل اتنی قوی تھی، بات رہ گئی۔ شیخ الہند تو اس وقت اس جذبے میں تھے کہ میری چارپائی جو ہے وہ سٹیج پر لے جائی جائے، میں بیعت کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ اصل میں وہ دیکھ چکے تھے کہ اب کوئی اور نہیں ہے، صرف ان کے اندر یہ استعداد ہے، حالات کے نبض پر ان کا ہاتھ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، یہ پہچانتے ہیں اس وقت کے ظروف و احوال کو، اور یہی قیادت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، لہذا وہ بہت مصر رہے، بات رہ گئی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے شاگردوں میں بھی بغاوت ہو گئی، جب ان کے شیخ تو فوت ہو گئے، تو اس کے بعد جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ در حقیقت 1921 کا ہے، اور اس سے پہلے مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا۔ اس مجلس منتظمہ میں مولانا معین الدین اجمیری نے وہ تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کہ یہ ابوالکلام جو ہیں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، اور شاید یہ جملہ بھی کہا ہو ایاس قدر خود بشناس واللہ عالم۔ تو یہ بہرحال انہوں نے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو کہا تھا کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ایک صفحہ پڑھ کر دکھا دو تو میں مان لوں گا تمہیں امام الہند۔ مطلب وہ جانتے تھے کہ وہ منطق اور فلسفے کی کتاب تھی، چونکہ وہ تو منطقی تھے، اور اس کی مغلق عبارت جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال وہ بات رہ گئی، اور اس سے بددل ہو کر پھر مولانا ابوالکلام آزاد اس پٹری کو بدل گئے۔ یہ ہے اس کی پوری داستان۔ اس طرح تفصیل جو ہے جو بھی صاحب پڑھنا چاہے، میرے اس وقت کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ وقت کا احساس ہے مجھے شدت کے ساتھ، تو کچھ خلا رہ گئے ہیں، لیکن یہ تفصیل اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ یہ بالکل اس باب کو گم کر دیا گیا۔
یہاں کہیں ذکر ہی نہیں آتا اس کا۔ یہ حالانکہ ہماری جو ہمارا یہ ماضی قریب ہے اس کی یہ بہت ہی اہم ایک یعنی واقعے کی حیثیت رکھنے والی بات ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں بالکل گم ہو چکا ہے، اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے وہ کھدائی کروائی ہے، ایکسکیویشن ہوئی ہے وہاں سے، اور یہ سارے جو آثار قدیمہ ہیں وہ نکال کر اب میں نے چھاپ دیے ہیں، ورنہ یہ کہ حلقہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعہ اس طور سے ہوا۔ اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے، لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں، اور پھر کم و بیش 10 ہی سال بعد ایک باہمت نوجوان، یہ مراد ہے مولانا مودودی، مولانا سید ابو العلا مودودی مؤسس جماعت اسلامی، ظاہر بات ہے اس وقت وہ نوجوان تھے، ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر، یہ مولانا مودودی کا جملہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے، ابوالکلام مرحوم جو زندگی میں لکھا تھا، وہ ابوالکلام بن گیا جو الہلال اور البلاغ کی دعوت دینے والا تھا۔ ایک استعارے کا انداز ہے یہ کہ وہ زندگی کا اب تو نقشہ جو ہے ان کا بدل گیا، اور وہ ایک نیشنلسٹ سیاست جو ہے اس کے اندر لگ گئے ہیں، وہ ایک جہاد حریت میں تو ان کا حصہ ہے، لیکن وہ غلبہ دین اور اقامت دین کی زوردار دعوت جو تھی اس کے اعتبار سے ابوالکلام جیتے جی فوت ہو چکے ہیں۔ مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کے ہم نام ماہنامے کی ادارت سنبھالی۔ مولانا ابوالکلام کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن، اور مولانا مودودی نے جو پرچہ جاری کیا اس کا نام ہے ترجمان القرآن، اور اس کے ذریعے اسی حکومت الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیاء دین کی سعی کا ایک نقشہ مسلمانان ہند کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان میں مولانا مرحوم کی بنسبت جوش کم تھا، ہوش زیادہ۔ مولانا مودودی کی شخصیت اور مولانا ابوالکلام سے اس کے تقابل کے ضمن میں یہ چند جملے بہت عمدہ ہیں۔ جوش کم تھا، ہوش زیادہ۔ مولانا مودودی وہ خطیبانہ انداز کی تقریریں نہیں کرتے تھے، نہ خطیبانہ انداز کی ان کی تحریریں ہیں، سادہ سلیس اردو میں اپنے مطالب کو بیان کرنا، اور تقریریں بھی کرتے تھے تو لیکچرز ہوتے تھے۔ خطابت کا جو جوش و خروش اور زور شور ہوتا ہے وہ مولانا مودودی کے ہاں نہیں تھا۔ ذہانت و فطانت قدرے کم تھی، یعنی ان کے مقابلے میں، مولانا ابوالکلام کے مقابلے میں، لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ یہ محنت ہے جو کمپنسیٹ کرتی ہے اصل میں، اور جو اصل کامیابی کی اس دنیا میں جو شے ضمانت دیتی ہے وہ محنت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ چاہے جینیس تھے لیکن محنت کا مادہ ان میں ویسا نہیں تھا۔ مولانا مودودی چاہے میں انہیں جینیس لوگوں میں شمار نہیں کرتا، ذہین آدمی تو یقیناً تھے، لیکن جینیس کا جو مقام ہوتا ہے عبقری کا وہ ان کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ محنتی اور مسلسل اور پابندی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیتیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ لہذا اس نے پہلے 6-7 برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا۔ یہ 6-7 برس نوٹ کر لیجئے، اس میں ایک مشابہت ہے۔ میں نے بھی یہاں آ کر سن 65 سے جو کام شروع کیا ہے تو 6-7 برس تک بالکل تنہا کام کیا، نہ کوئی انجمن، نہ ادارہ، نہ تنظیم۔ انجمن قائم ہوئی 1972 میں، تنظیم قائم ہوئی 1975 میں، لیکن 65 سے لے کر اور 72 تک یہ میرا کام خالص انفرادی تھا۔ مولانا مودودی بھی یہ کام کرتے رہے، حیدرآباد دکن میں پرچہ نکال رہے ہیں، کتابیں شائع کر رہے ہیں، اس وقت جو فکری لوگوں کے اندر انتشار تھا اس کو رفع کرنا، مختلف مسائل پر تنقید، جو بھی نئے جدید رجحانات تھے وہ ان کا صاحب قلم ہونے کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ وہ صاحب طرز ادیب تھے۔ انہوں نے خود اپنی ایک خاص طرز انشاء ایجاد کی تھی، وہ بہت ہی سادہ انداز میں اور بہت سلیس انداز میں بات کو کھول کر پھیلا کر بیان کرنا۔ تو پہلے 6-7 برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا، پھر کچھ عرصہ دارالاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا۔ یہ وہ ادارہ تھا جو علامہ اقبال نے قائم کرایا تھا، اور مولانا کو پھر دعوت دی تھی اور وہاں پر مولانا رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے جو مؤسس تھے جنہوں نے وقف قائم کیا تھا ان سے مولانا کے مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہوئی، لڑائی بھی ہو گئی، ایک دفعہ وہاں سے لڑ بڑھ کر مولانا لاہور واپس آ گئے، یہاں یہ جو اسلامیہ پارک ہے یہاں مکان کرائے پر لیا، یہیں پر جماعت اسلامی کی تاسیس کی 1941 میں۔ لیکن پھر وہ چودھری غلام چودھری نیاز علی خان صاحب پھر آ گئے، پھر لے گئے،
تو اس طرح کا معاملہ رہا جو سکون جس کو کہتے ہیں وہ حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ ادارہ ان کا اپنا نہیں تھا۔ اس معاملے میں بھی ساتھ کے ساتھ واضح کرتا رہوں، اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ میں نے جو پہلے ادارہ قائم کیا وہ خود قائم کیا، اس میں اپنا ویٹو رکھا ہے، اختیار میرا ہے، جو بھی ساتھ دے رہا ہے میرا ساتھ دے رہا ہے۔ مجھے کوئی بھی اس 17-18 سال کے اندر کو اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش نہیں آیا جیسے مولانا کو نیاد علی خاں صاحب کے ذریعے سے پیش آیا، اس لیے کہ بہرحال وقف کرنے والے وہ تھے، متولی وہ تھے، اختیارات تو نیاد علی خاں کے ہاتھ میں تھے، کام کرنے والے مولانا مودودی تھے، وہ تو گویا کہ غیر کی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جتنی بھی وہ یہ بڑی عنایت تھی کہ جگہ دے رکھی ہے، باقی یہ ہے کہ اس کا اختیار جو ہے اب آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے کس قدر ایک فرکشن سی رہتی ہے، تو وہ کیفیت جو ہے مولانا اس سے دوچار رہے ہیں پورے عرصے۔ الحمدللہ کہ ہم نے ادارہ قائم کیا تو وہ چونکہ میرا ہی جو حلقہ درس تھا اسی میں جو لوگ جو اس میں شامل ہوئے اور جو ہم خیال بنے انہی سے انجمن وجود میں آئی، اور اس کے صدر مؤسس کی حیثیت سے ویٹو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اگرچہ آج تک 18 برس میں وہ ویٹو استعمال نہیں ہوا لیکن تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اختلاف کرنے والا جو ہے سوچ سمجھ کے اختلاف کرتا ہے کہ اختیار آخری اس کے پاس ہے، لیکن یہ کہ آج تک یہ کہ فیصلے ہمارے متفق علیہ ہی ہوتے رہے ہیں 18 برس، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو بھی ہمیں زیر بحث لانا، اس مسئلے کو بعد میں یہاں صرف تذکرہ کیا میں نے۔ اور بالآخر سن 41 میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقف پر شدید تنقید کی، اور اپنے زور استدلال سے ان کے طریقہ کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مضر ہونا ثابت کر لیا۔ پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے اس کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا، اور خود اسی بلند ترین تصوریت پسندانہ سطح ہائیسٹ آئیڈیلسٹک لیول پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ مولانا مودودی نے جو سیاسی تحریریں شروع کی، ایک تو ہے ان کے علمی مضامین، مغربی تہذیب کے پیدا شدہ مسائل، اس کے اوپر ان کا اظہار خیال، جیسے پردہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس طرح کی دوسری کتابیں، ان کو علیحدہ رکھیے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاست میں پہلا رول جو تھا وہ نیشنلسٹ سیاست کے خلاف قلمی جہاد، اور اسی کو جماعت اسلامی اب بھی قرار دیتی ہے کہ تحریک پاکستان میں مولانا کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہ متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک جداگانہ قومیت کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت کیا اور نفی کی اور تردید کی اس موقف کی جو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین المدنی ایسی عظیم شخصیتیں جس لہج پر چل رہی تھی، ان پر شدید ترین تنقیدیں مدلل جو ہے وہ مولانا مودودی کی۔ اس کے ضمن میں جیسے کہ بعد میں عرض کروں گا، میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں، اگرچہ میرے نزدیک وہ چیز حرام نہیں تھی، وقتی تدبیر کے طور پر، ایک جوائنٹ ڈیفنس کے طور پر ایک متحدہ قومیت میرے نزدیک حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً متحدہ قومیت کا جو فلسفہ ہندو پیش کر رہا تھا وہ یقیناً مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے مضر تھا۔ اس وقت وہ بات کیوں نظر نہیں آئی مولانا مدنی کو یا مولانا ابوالکلام آزاد کو، یہ ایک سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس کا جواب جب ہم پڑھیں گے اسلام اور پاکستان کے اجزاء تب وہاں پر اس کی بحث ملے گی، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اتنی شدید تنقید کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے کفر کے ساتھ ڈانڈے ملا دینا یہ در حقیقت ایک انتہا پسندی کی علامت ہے، اس کی نفی کی جائے، اس کے اختلاف کیا جائے، لیکن یہ کہ اسے بالکل کفر قرار دے دینا، اس کے اندر میرے نزدیک حد اعتدال سے تجاوز ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے مسلم قوم پرستی پر بھی اسی طرح کی تیز و تند تحریریں لکھی، وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم میں آئی۔ اب مسلم لیگی ڈسولیوژن ہو گئے مولانا سے، پہلے وہ سمجھتے تھے ہمارا آدمی ہے، ہمارا کیس لڑ رہا ہے، اب سمجھا کہ ان کی تو راستہ اور ہے، ہمارے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد مولانا کی تحریک پاکستان کے خلاف شدید تنقیدیں، یہ وہ ہیں جو ان کے مخالفین پیش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، تو باتیں دونوں اپنی جگہ پر ہیں۔ ابتدا میں مولانا کا کام وہ تھا کہ جس نے نیشنلسٹ علماء کی موقف کی نفی کر کے گویا کہ بالواسطہ طور پر مسلم نیشنلسٹ موومنٹ جو تھی، مسلم نیشنلزم، اس کو تقویت پہنچائی۔
لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر جو ان کا دوسرا دور ہے اس میں شدید ترین تنقیدیں جو ہے وہ تحریک پاکستان، تحریک مسلم لیگ اور مسلم نیشنلزم، اور اس کو بھی گویا کہ کفر کے قریب ہی مولانا نے پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا، یہ بہت اہم ہے، چند جملے کو اچھی طرح خوب ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیے۔ اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظام حیات، نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے، جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا۔ اس میں قطعاً کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، 100% صحیح۔ اگرچہ صدیوں کے اثرات کی وجہ سے ہمارے علماء کے ذہنوں سے یہ تصور نکل گیا تھا، ان کے ذہن کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اسلام کو ایک مذہب سمجھ کر عبادات اور کچھ معاملات ذاتی زندگی کے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ، اور باقی چیزیں ان کے ذہن سے اوجل ہو گئی تھی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ لیکن اثر نو اسلام کا وہ ہماگیر تصور جو ہے، اس کو مولانا مودودی نے اپنی تحریروں سے جس طرح نمایاں کیا ہے، اگرچہ اس فکر کے بیج موجود تھے ابوالکلام کے ہاں بھی، لیکن وہ جو وضاحت اور سلاست کے ساتھ مولانا نے اسے بیان کیا، پھر یہ فکر جو ہے بتمام و کمال موجود تھا علامہ اقبال کی شاعری کے اندر بھی، لیکن یہ کہ شاعری ایک جذبہ جوش پیدا کرتی ہے، جو مستقل فکر کی تعمیر ہے اس میں تو اس کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلی چیز 100% درست، پہلے بھی تھی آج بھی۔ پھر پڑھ لیجئے، اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے، جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے۔ نمبر 2، عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس نظام کی کلی اطاعت کا نام ہے۔ 100% درست ہے، البتہ اس میں کبھی کا پہلو کیا ہے جو ہم نشر ثانیہ میں ہم پڑھ چکے، کہ اس عبادت کی روح جو ہے محبت الہی، اس کو جتنا ایمفیسائز کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، لیکن عبادت میں اطاعت تو لازماً شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لہذا غلط نہیں ہے یہ انٹرپریٹیشن۔ اسی لیے وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ تعبیر کی کوتاہی کا عنوان ہم نے قائم کیا اسلام کے نشأت ثانیہ میں، کہ در حقیقت پوری تعبیر نہیں ہو رہی، پوری تعبیر اس طرح ہوگی کہ عبادت کا جسد جو ہے، اس کا جسم وہ تو ہے اطاعت، کلی اطاعت، لیکن اس کی روح، اس کی جان جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ نمبر 3، مسلمان قوم نہیں، امت مسلمہ اور حزب اللہ ہے، 100% درست، اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت، آئیڈیالوجیکل پارٹی، آئیڈیالسٹک پارٹی لکھا ہوا ہے یہاں کی ہے، جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل برپا اور قائم کرنا۔ صحیح ہے، اس کو بھی ہم بالکل صحیح قرار دیتے ہیں۔ نمبر 4، دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانوناً تو کافر ہے، لیکن حقیقتاً کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا ہو۔ انہیں غیر مسلم کہنا چاہیے، کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کافر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے دعوت پیش کی جائے اور وہ رد کر دے، لیکن یہاں تو ہم نے دعوت صدیوں سے پیش ہی نہیں کی۔ اب بھی دعوت و تبلیغ تبلیغی جماعت بھی کر رہی تو مسلمانوں میں کر رہی ہے، صاف کہتی ہے کہ ہمارا تو دائرہ کار مسلمانوں تک محدود ہے، تو ان تک تو دعوت کا عمل جو ہے صدییں ہو گئی کہ بند ہے۔ پہلے کبھی صوفیہ بیچارے کرتے تھے، جاتے تھے، کہیں بیٹھ گئے، معین الدین اجمیری آ گئے، کہیں کوئی اور آ گئے، اب تو وہ بازار بھی بند پڑے ہوئے، تو ان کے سامنے دعوت پیش کب کی گئی کہ جن کو کافر کہا جائے؟ یہ غیر مسلم ہے جب تک اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ قانوناً آپ انہیں کافر سمجھیں گے، وہی ان کا سٹیٹس ہوگا جو کافروں کا ہے، لیکن ان کی اصل حقیقت کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر 5، اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر، اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کے نظریاتی اور اعتقاداتی اساسات واضح راسخ ہیں، نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کا التزام ہی پایا جاتا۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، مسلمان بھی بس قانونی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان تو نہیں ہے، وہ ایمان والی بات نہیں، اعمال ان کے جو ہے کافروں والے، اور اسی طریقے سے کافر بھی بس قانونی کافر ہے، ان کو حقیقی کافر اس معنی میں نہ سمجھیے کہ ان کے سامنے دعوت پیش ہی نہیں کی۔ نمبر 6، مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا
اسلام کی نشأت ثانیہ یا احیاء دین سے ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ یہاں میرے نزدیک انتہا پسندی ہے۔ یہ میں نے بات کہی نا، اسلام اور مسلمان دو علیحدہ چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ باہم ملی ہوئی بھی۔ اصل میں اسی نقطے کے تحت ہے ساری تنقید جو مسلم لیگ پر اور تحریک پاکستان پر ہوئی کہ تم مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، اسلام تو اس راستے سے آئے گا نہیں۔ یہ بات صحیح تھی، اسلام نہیں آ سکتا اس راستے سے۔ ایک قومی جنگ ہے یہ، اسلام کی جنگ نہیں۔ اور اسلام کی نگاہ میں تو مسلم قوم پرستی بھی اسی طرح کی ہے جیسی کوئی اور قوم پرستی۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں۔ مسلم قوم پرست بھی نسل کی بنیاد پر نسلی مسلمان ہے، تو آپ اپنے نسلی مفادات، اپنے قومی مفادات کے لیے لڑائی لڑ رہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میرا موقف کیا، اصولی اعتبار سے یہ بات درست ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے معاملے کو اس طریقے سے بالکل اس کی نفی کر دینا جو ہے یہ انتہا پسندی ہے۔ مولانا نے فلسطین کے مسئلے پہ بھی یہی رائے دی تھی۔ میری کتاب تحریک جماعت اسلامی میں اقتباسات موجود ہیں سارے، کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا اسرائیل کی ریاست قائم کی جا رہی ہے، کس طرح ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، یہ سب اصل میں سزائیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں اس جرم کی کہ ہم نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اب ان مسئلوں کے حل کرنے میں ہم لگ جائیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کو اصولی اعتبار سے صحیح سمجھتا ہوں، لیکن ریئلزم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، حقائق کے پر بھی نگاہیں رہنی چاہیے، اور ان میں یہ ہے کہ بہرحال مسلمان اور اسلام کا ایک رشتہ ہے، اور مسلمان کے جان و مال کا تحفظ، مسلمان کی آبرو کا تحفظ، مسلمان کے دنیاوی جو بھی مفادات اور حقوق ہیں ان کے لیے کوشش، یہ بھی آپ اسے غیر اسلامی کام نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ کہیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا، یہ دوسری بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو کسی اور کام کے لیے وقف کر لیا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے اوپر اس درجے کی شدید تنقید کہ وہ گویا کہ بالکل اسلام کے دائرے سے باہر کا کوئی کام ہو رہا ہے، یہ میرے نزدیک تشدد یا شدت پسندی جسے کہتے ہیں اس کا ایک مظہر ہے۔ اس میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ میرے سامنے ہے معاملہ بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل جس درجے اخلاقی دینی اعتبار سے زوال کا شکار تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت اور تبلیغ اور سارے معجزات جو انہوں نے دکھائے، سب دیکھ کر بھی اس قوم کا حال یہ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، انہوں نے بچڑا بنا لیا، پوجنا شروع کر دیا، بہت بڑی تعداد تو اسی میں لگ گئی۔ اس سے پہلے خود کہہ چکے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت جو ہے بنا دو، ہم بھی ذرا اسی طریقے سے تپسیا کیا کریں جیسے یہ دوسری قومیں کرتی ہیں، گیان دھیان کے لیے خوگرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، تو کوئی سامنے ہو تو ذرا، یہ ان کا حال ہے۔ اور پھر یہ کہ جب وقت آیا ہے جنگ کا تو کوڑا جواب، صاف جواب۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت، جو بھی انبیاء دعوت نبوت اور کارنامہ رسالت ہے، سب کے بعد یہ حال ہے جس قوم کا، تو اس سے پہلے کیا حال ہوگا؟ قیاس کن سے گلستان من بہار مرا۔ لیکن اس قوم کو مظلومیت کی حالت سے نکال کر اور آزادی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بعثت کے بنیادی مقاصد کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ پہلی جو دربار کے اندر ان کی حاضری ہوئی ہے، انہوں نے دعوت پیش کی ہے، تو یہ تھا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل پر جو تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو رہا کرو اور میرے ساتھ جانے دو، ہم جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جانا چاہتے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہم آئے تھے یہاں پر اور آباد ہوئے تھے تمہارے اس ملک کے اندر، لیکن اب تم نے ہم پہ جو ہے ظلم و ستم جو روا رکھے ہیں، اب ہمیں اجازت دو، واپس جاتے ہیں، ہم تو فلسطین سے آئے تھے، فلسطین لوٹ جائیں گے۔ لیکن وہ فرعون کہاں جانے دینے والا تھا، اس لیے کہ انہیں تو بیگار ملی ہوئی تھی، یہ احرام مصر کی تعمیر میں ان کا خون شامل ہے، ان کی ہڈیاں شامل ہیں، مفت کی لیبر، اور ان سے جو شدید ترین پرسیکیوشن تھی، تو اللہ نے ان کو نجات دلائی۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے جو قومی جو معاملات ہیں، آزادی کے حصول، ان کا مستقبل، ان کے مفادات، ان کی مصلحتیں، یہ چیز بھی در حقیقت دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کام میں لگے ہوئے، ہمیں اس کام سے دلچسپی نہیں، ہم اس سے بلند تر ایک کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ کہ میرا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نیت یہی ہے اور جن کی رائے یہی ہے، اسی راستے سے اسلام آ سکتا ہے، لگے اس میں،
بلکہ میں وہ صرف ہمدردی جو ہے اس کے راب نہ الاپیں جماعت میں شامل ہوں، ڈٹ کر کام کرے، اس کے نظم اور ڈسپلن کو قبول کرے. میں اسے حرام نہیں کہتا. تبلیغی جماعت کے کام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں حرام تو نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام اس معیار مطلوب اور اس تیسرے لیول تک چونکہ نہیں جا رہا ہے، لہذا ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ان کی اپروچ نان انٹلیکچوئل ہے، جبکہ جب تک اس انٹیلیجنسیا کو آپ یہ متاثر نہیں کریں گے، اس میں مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا، اس وقت تک یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. تو ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے وقف کیا. لیکن یہ کہ نفی کی وہ شدت جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے میرے مزاج میں پیدا ہی نہیں کی ہے، اگرچہ اس کا ایک نقصان ہوتا ہے مجھے. جب یہ بات کہی جائے کہ صرف ہم حق پر ہیں باقی سب کفر ہے، تو جو بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا وہ بڑا پختہ ہوگا پھر آپ کے ساتھ، باقی تو سب کفر ہی ہے. لہذا اس کے اندر جو جوش ہوگا، جو جذبہ ہوگا، میں ہی میں ہوں، ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں، تو وہ کام بھی زیادہ کرتے ہیں، پھر بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، چلت پھرت بھی ہوتی ہے. جب آپ یہ کہیں بھائی حرام وہ کام بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام ہے جو اہم تر ہے، بہتر ہے، ہمیں یہ نزدیک زیادہ ضروری محسوس ہو رہا ہے، تو پھر وہ بات نہیں ہوتی کہ جو ایک امتیازی شان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں. تو مجھے جو بھی نقصان اس کا پہنچا میں سمجھتا ہوں اس کو. ہماری جو رفتار کار سلو ہے اس میں اس کا بھی ایک دخل ہے کہ میں دوسرے کاموں کو بھی حرام تو نہیں کہہ رہا نا، کفر تو نہیں کہہ رہا اس اعتبار سے، لیکن یہ کہ میں اسے شعوری طور پر قبول کرتا ہوں کہ نہیں، البتہ یہ جو وسعت نظر ہے، وسعت قلب ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. ان دی لانگ رن یہی دین کے لیے اور امت کے لیے اور ملت کے لیے مفید نقطہ نظر یہی. نمبر 7 یہ کنکلوڈنگ پیرا ہے. کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اولاً بلا لحاظ مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف پکارا جائے اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے. پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قوتوں کو ایک ہیئت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلبہ دین حق یا حکومت الہیہ کے قیام کی منظم جد و جہد کی جائے. اس پر نوٹ یہ پڑھ لیجئے کہ واضح رہے کہ جب جماعت اسلامی کے قیام کے کچھ عرصے بعد مولانا اصلاحی کا قرآنی فکر بھی اس تحریک کے ساتھ شامل ہوا، مولانا اصلاحی صاحب تاسیسی اجلاس میں شریک نہیں تھے، بلکہ یہ کہ مولانا منظور نعمانی نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں. پھر یہ کہ شروع میں ظاہر بات ہے کہ ان کا جب تک کہ وہ رہے اپنے وہیں سرائے میر میں تو ان کا وہ حصہ جماعت میں نہیں تھا. یہ جب منتقل ہو کر دارالاسلام میں آ گئے تو پھر انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا. ترجمان القرآن کے اندر دعوت دین نامی کتاب جو ہے مولانا اصلاحی کی، یہ اس دور کی ہے جو اشارات یعنی ایڈیٹوریل کے طور پر شائع ہوئی ہے، وہ بالاقساط ترجمان القرآن میں. تو اب فکر قرآنی جو مولانا اصلاحی صاحب کے پاس اپنے استاذ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ بھی، اور ابو الکلام کی یہ دعوت اور جو جس کے امین اور وارث بنے مولانا مودودی، ان دونوں چیزوں کا قران ہو گیا. یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اور یہ بہت بڑی شے تھی. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت الہیہ کی اصطلاح سرے سے متروک ہو گئی اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص قرآنی اصطلاحوں نے لے لی. نمبر 8 اس جد و جہد میں اولین اہمیت علمی و فکری انقلاب کو حاصل ہے. پھر عملی و اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کو. نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ ان سب کے بعد آتا ہے. یہ 8 پوائنٹس ہیں جو میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی، اس کا دور اول والا جو حصہ ہے تقریباً 80 صفحات کا، یہ اس کا نچوڑ ہے جو میں نے یہاں بیان کر دیا. اب جو میری رائے ہے وہ پڑھیے. ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیٹھ نظریاتی اور اصولی موقف یہی. اب اس سے زیادہ تائید کے لیے زوردار الفاظ تو اور ممکن نہیں. اسلام کا ٹھیٹھ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے. مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان امت ہے، حزب ہے، اللہ کی پارٹی. قومی مسائل وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ مسلمان کا اصل کام اسلام کے لیے جان دینا ہے، غلبہ اسلام کی جد و جہد ہے. اور دوسری احیائی مسائی کے ساتھ ساتھ اس خالص اصولی اسلامی اصولی اساس پر کسی تحریک کا اٹھنا وقت کی اہم ضرورت تھی،
جو مولانا سید ابو العلا مودودی کے ہاتھوں پوری ہوئی، اور ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس پر کہ مولانا موصوف اور ان کے رفقائے کار حالات کی سخت نامساعدت کے علی الرغم اور ہر طرح کے طعن و طنز اور تمسخر و استہزاء کے باوجود مسلسل 6 سال اس موقف پر ڈٹے رہے، لیکن صرف 6 سال ہی، پارٹیشن کے بعد ایک دم ایک ٹرن لیا ہے۔ یہ 6 سال 41 سے 47 تک کے ہیں، اور یہی 6 سال ہیں کہ جو مسلم نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے تحریک پاکستان، تحریک مسلم لیگ، اس کے عروج کا دور ہے۔ اب اس دور میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مسلمان قومیت جو ہے یہ بھی جیسی دنیا کی دوسری قومیتیں جو ہے اسلام کے نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے مسلم قومیت کی بھی حیثیت نہیں، اور اسلام کی جنگ اور مسلمانوں کی جنگ ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی، قومی جنگ اور اسلام کی جنگ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر مسلم لیگیوں کی طرف سے جو رد عمل تھا، جو استہزاء تھا، جو تمسخر تھا، وہ اپنی جگہ تھا، لیکن اس پر داد دینی چاہیے کہ ڈٹے رہے اس موقف پر، اسی پر چلتے رہے، اسی پر کام کیا، اور ایک جمعیت جو ہے مولانا مودودی نے اپنی وہی جو محنت اور پابندی کے ساتھ کام کرنے کا جو جذبہ ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے جمعیت فراہم کی۔ نتیجتاً عزیمت کی نہایت اعلیٰ مثالیں چشم فلک نے دیکھیں، اور تاریخ دعوت و عزیمت میں ایک نہایت درخشاں باب کا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح گویا وہ کام جسے احیاء اسلام کے راشد اقدام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے تیار کیا تھا، عملاً مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا۔ لیکن افسوس کہ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، چمکا تو خوب تھا، بھڑکا تو خوب تھا، لیکن شعلہ جلدی بجھ بھی گیا کہ مصداق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقف پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے، اور سن 47 میں جیسے ہی مسلمانان ہند کی قومی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوئی، اور متعدد اسباب سے ایک توقع سی نظر آئی کہ یہاں اسلام کے نام پر ایک سیاسی تحریک چلائی جا سکتی ہے، انہوں نے اپنے اصولی موقف کو ترک کر کے بغیر اس کے کہ کوئی علمی و فکری انقلاب آیا ہو یا اخلاقی و عملی تبدیلی معاشرے میں برپا ہوئی ہو، نظام حکومت کی اصلاح کے لیے عملی سیاسیات کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ توقع تو موہوم سے موہوم تر ہوتی چلی گئی، البتہ سیاست کی سنگلاخ وادی میں یہ تحریک وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ کے مصداق پست سے پست تر موقف اختیار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ تحریک جماعت اسلامی کا پھر وہ حصہ دوم ہے، کیسے اب قومی راگ الاپے گئے، اور ہمارا قومی مسئلہ اور قومی جد و جہد اور قومی جو پہلے قومی کا لفظ جو ہے وہ انتہائی متروک، انتہائی مبعوث تھا، اب اسی کے اوپر قومی جد و جہد، جس کو میں نے اپنی اس کتاب میں کنکلوڈ کیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت سے ہٹ کر ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا، لہذا کمال شان استغنا کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کے اشتراک عمل کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا گیا۔ جب پنجاب کے سن 51 کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعتوں کے تعاون سے مہم سر کی جائے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی سیکنڈ گیئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، تو گویا ٹاپ گیئر آزمایا گیا، بلکہ فرسٹ گیئر کہنا چاہیے، ٹاپ گیئر تو عام طور پر شاید کہتے ہیں تھرڈ کو، اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی اور لادینی تمام عناصر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تنزل کے وہ مراتب ہیں کہ پہلے اعتماد تھا اپنی طاقت پر، لہذا جب پہلا الیکشن کے میدان میں جماعت اتری ہے تو بڑا ایک اصولی اسلامی موقف، پنچایتی نظام، امیدواری حرام، پارٹی ٹکٹ لعنت، اور یہ تو پنچایت سے لوگ جو ہے ان کو منتخب کیا جائے، وہ خود ووٹ نہیں مانگیں گے بلکہ لوگ ان کے لیے ووٹ مانگیں گے، ان کی خوشامد کریں گے کہ آئیے الیکشن لڑیے، آپ ہماری ضرورت ہے، ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری نمائندگی کریں، وہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے، پنچایتوں کو خرچ کرنا ہوگا۔ اور یہ کہ اس میں اس زمانے میں یہ 2 جماعتیں مل کر ایک جماعت بنی تھی اپوزیشن کی،
سہروردی صاحب کی جماعت تھی عوامی لیگ، عوامی مسلم لیگ، اور دوسری جماعت تھی جنا لیگ جو ممدوح صاحب نے بنائی تھی۔ دونوں جمع ہو کر جنا عوامی مسلم لیگ بنی تھی اس وقت، اور انہوں نے مولانا مودودی سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ دولتانہ کے قسم کے لوگ جو ہیں ان کو شکست دی جا سکے۔ مولانا نے کہا کہ ہمارا آپ کا اصولی اختلاف ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن وہی مولانا مودودی، وہی جماعت اسلامی، جب یہ محسوس ہوا کہ اپنے بل پر تو ایک آدمی بھی نہیں آیا، پنچایتی نظام سے ایک بھی نہیں آیا، مولوی محی الدین لکھوی صاحب جو تھے وہ بھی اپنے وہ اہل حدیث، ایک کانسٹیچوئنسی ایسی تھی جس میں اہل حدیث ووٹر زیادہ تھے، اس کی بنا پر آئے تھے، وہ پنچایتی نمائندے نہیں تھے۔ جماعت اسلامی نے انہیں اڈاپٹ کیا تو پہلی پروونشل اسمبلی جو پنجاب کی بنی اس میں ایک تھا جماعت کا آدمی، وہ بھی اڈاپٹڈ تھا، جماعت کے پنچایتی نظام سے منتخب نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کوشش ہوئی کہ علماء کو ملائیں، ساتھ لے کر چلیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی جان نہیں ہے۔ بہرحال اس میں یہ سمجھتا ہوں، اب ریٹروسپیکٹ میں جب دیکھتا ہوں کہ اگر اسی کو لے کر چلتے، انتخاب میں حصہ نہ لیا ہوتا تو علماء کا ایک متحدہ محاذ بن سکتا تھا اور وہ بہت طاقتور ہوتا۔ لیکن جب آپ انتخاب میں پاور پالیٹکس کے ایک فریق بن کر آ گئے تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی حیثیت ہی بدل گئی، لہذا اس کے بعد دن بدن نیچے ہی گئے ہیں۔ پھر یہ کہ علماء کے اتحاد یا دینی جماعتوں کے اتحاد سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، تو اب چلو سہروردی کے ساتھ ہی پینگیں بڑھائی ہیں پھر، اور وہ ایوب خان کے خلاف جو محاذ بنا ہے اور محترمہ فاطمہ جناح کے سپورٹ کے لیے، اس میں سب سے پہلا اتحاد جو مولانا نے کیا اسی سہروردی کے ساتھ کیا، جو ہمارے ہاں کی سیاست میں یوں سمجھیے کہ ذرا آگے قدم بڑھائیں تو جو سیوکارنوں کا کردار تھا وہی پاکستان ہندوستان کے سیاستدانوں میں سہروردی صاحب کا کردار تھا۔ یہ ہے وہ درجہ بدرجہ گرنا، نیچے سے نیچے چلے گئے، ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا آج تک۔ یہ اصل میں وہ غلطی ہے، وہ تحریک جو اصل میں بہت بلند تحریک تھی اصولی اعتبار سے، بہت اونچی، اس کے موقف کے یہ 8 نقطے آپ کو حفظ ہو جانے چاہیے، لیکن افسوس کہ اس تبدیلی موقف نے اس کو بالکل پستی کے اندر گرا کر اب وہ ایک خالص سیاسی جماعت ہے جو سیاسی کھیل کے اندر ادھر یا ادھر بدل ڈال کر پاسنگ کی حیثیت سے اس کا مقام ہے، لیکن خود ان کے، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا ان کے تو وہی معدود ڈھاک کے 3 پات آئیں گی، اس سے زیادہ کا کوئی امکان نہیں۔ سابق صدر ایوب مرحوم کا پورا 11 سالہ دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کے نظر ہو گیا، لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے ملبے سے کچھ اور ہی برآمد ہو گیا۔ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت۔ ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہی ہے، نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی یا قیاس آرائی، نہ ہم اس وقت اس بحث میں الجھنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد نے ٹرن لیا تھا تو اس کے اسباب کیا تھے، اس پر تو ہم نے کچھ گفتگو کی ہے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کے اس جو انقلاب حال ان کا ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے، وہ ہمارا اس گفتگو کا موضوع نہیں۔ اس پر ہم اپنی تالیف تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔ ہمیں اس معاملے کے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیاء اسلام کی ہمہ جہتی عمل میں، احیاء اسلام کے ہمہ جہتی عمل میں ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہو گئی۔ قومی پروسیس چل رہا ہے، سیاسی عمل چل رہا ہے، علماء کی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن ٹھیٹھ اصولی اسلامی وہ جو تحریک پہلے ابوالکلام نے شروع کی اور وہ ٹرن لے گئے، جگہ خالی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مولانا مودودی آئے، محنت کی، بہت زیادہ محنت کی ابوالکلام کے مقابلے میں، اور ایک جماعت فراہم کی، بڑی پابندی کے ساتھ کام کیا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد جو ٹرن لیا ہے اب وہ ایک اسلام پسند قومی اسلامی جماعت بن کر رہ گئی، تو وہ ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی، اور اس مہیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تاحال پیدا نہیں ہوئی، جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرحوم ہو کر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اب اگرچہ سیاسی و قومی سطح پر بھی احیائی عمل جاری ہے اور علماء کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں، احیائی عمل کا یہ تیسرا اور اہم ترین گوشہ ویران و سنسان پڑا۔ جماعت اسلامی کے موقف میں یہ تبدیلی اصولاً سن 47 میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن کم و بیش 10 سال یہ اپنی قوت کے زور میں بڑھتی چلی گئی،
اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا، لیکن 56-57 میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقہ کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ نتیجتاً جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اصاغر سمیت جماعت سے کٹ گئی۔ یہ جو ہے پورا پروسیس اس بحرانی دور کا تازہ جو اب آ رہا ہے، میثاق جنوری کا 1990 کا، اس میں وہ نقض غزل کی وہ 4 قسطیں شائع ہو گئی ہیں۔ یہ کیا ہنگامہ تھا، کون کون کٹا ہے؟ مولانا اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا افتخار احمد بلخی، مولانا شیخ سلطان احمد صاحب، اور فیصل آباد میں پھر میاں فضل احمد صاحب اور چودھری عبدالحمید صاحب۔ یہ تقریباً سیکنڈ لائن جو تھی جماعت اسلامی کی، جو لوگ بھی امیر رہے کبھی مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کی اسیری کے دور میں یا کسی اور وجہ سے معذوری کے دور میں، وہ سب کے سب وائپ آؤٹ ہو۔ اور کچھ چھوٹے بھی تھے، جن میں ایک چھوٹا میں بھی تھا، ایک کارکن تھا نوجوان 24-25 برس کی عمر۔ ایسے تو بہت سے لوگ علیحدہ ہوئے، یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سفید داڑھی ان کی بھی ہو گئی ہے میری طرح، لیکن یہ کہ نجیب صاحب بھی اسی دور کے کٹے ہوئے، بھائی امیر صاحب بزرگوں میں سے، وہ بھی یہاں موجود ہیں اس وقت۔ لیکن یہ کہ جماعت کی ایک بڑی نفری کٹ گئی تھی، خاص طور پر شورا جو ہوتی تھی 20 افراد پر تقریباً مشتمل، اس کی تو یوں سمجھیے کہ جان نکل گئی۔ یہی حضرات تھے جو ہمیشہ دوسرے درجے پر، دوسرے نمبر پر ہمیشہ جماعت میں سمجھے گئے، مولانا اصلاحی صاحب، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا عبدالغفار حسن، یہ سب کے سب جو ہیں جماعت سے کٹ گئے۔ سعید ملک صاحب جو جماعت پنجاب کے امیر تھے، یہ ارشاد احمد حقانی صاحب، یہ ان نوجوانوں میں سمجھیے، وہ مجھ سے 1 آدھ سال بڑے ہو گئے، میرے ہی ساتھ کے تھے، اس وقت تسنیم کے ایڈیٹر تھے۔ سعید ملک صاحب جو اس دوسرے لیول کے آدمی تھے، وہ جماعت پنجاب کے امیر تھے۔ تو اس طرح کی ایک جماعت جو ہے، جماعت کا ایک حصہ کٹا، چند اصاغر سمیت جماعت سے کٹ گئی۔ ان اصاغر میں سے ایک ان سطور کا راقم بھی ہے۔ بعد ازاں بڑے تو اپنے بڑے بڑے کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئے۔ اب یہ میرا ایک فقرہ ہے، مطلب یہ کہ اگرچہ میں اس کو اپروو نہیں کرتا، کرنے کا کام تو یہ تھا کہ میدان میں آتے اور اسی تحریک کو ریوائیو کرتے، اور جو اختلافات ہوئے تھے ان سے ہٹ کر، جو خرابیاں جن کی نشاندہی کی تھی ان سے بچ کر، اور اسی تحریک کو لے کر چلتے، اس لیے کہ اس بنیادی موقف پہ تو کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا یہ یقیناً ایک بہت بڑی کوتاہی، بڑی مجرمانہ تقصیر ہے ان اکابر کی کہ جن کو فوری طور پر جو ہے ایک دوسری متبادل تنظیم اور تحریک کا آغاز کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے ان کے ساتھ یہ نرمی برتی ہے اس مضمون میں کہ وہ تو اپنے بڑے کاموں میں مصروف ہو گئے، کوئی تفسیر لکھنے میں لگ گیا، کسی نے مدرسہ بنا لیا، کسی نے کچھ اور کیا۔ اجمل باغ میں سردار اجمل خان لغاری نے مدرسہ بنا لیا، مولانا عبدالجبار غازی صاحب نے پنڈی میں مدرسہ شروع کر دیا، مولانا اصلاحی صاحب نے کچھ اور کام شروع کر دیے، تصنیف و تعلیف، تفسیر کا لکھنا، یہ تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ لیکن یہ چھوٹا اشارہ میں اپنی طرف کر رہا ہوں، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک کے مصداق، اپنے دل و دماغ کو اس جنت گمگشتہ کے خیال سے فارغ نہ کر سکا، بلکہ جیسے جیسے دن بیتے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا کہ تخم جس کا تو ہماری کشت جام میں بو گئی، شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی۔ اس لیے کہ جماعت کے اس اصولی موقف کے اوپر تو میرا جیسے جیسے مطالعہ قرآن کا معاملہ آگے بڑھا اور درس قرآن کا معاملہ، میں تو ان سے کہیں زیادہ اس کے اوپر جازم ہوئی۔ اس اصولی موقف کے اوپر میرا یقین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا ہے خالص قرآنی بنیادوں پر، مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کے حوالے سے میں نے اس کو قرآن مجید کی بنیاد پر ریکنسٹرکٹ کیا ہے۔ اگرچہ یہ فکر مجھے ابتداء انہی سے ملا ہے، مولانا مودودی سے ملا، مولانا اصلاحی صاحب سے ملا۔ میرے فکر کے کچھ اور عناصر بھی ہیں جو ایک علیحدہ مضمون ہے، جو کل ہم جس کتاب کا پھر مطالعہ شروع کریں گے، وہی جو دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، اب اس کے اندر یہ مضامین آئے گے آگے چل کر۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ تحریکیت، یہ بات کہ دین کے غلبے کی جد و جہد فرض عین ہے، اس کے لیے جماعت کا التزام لازم، یہ چیزیں مجھ پر اسی طریقے سے پوری پختگی کے ساتھ واضح ہوئیں، بلکہ مزید مبرہن ہوتی چلی گئی، مزید اجاگر ہوتی چلی گئی۔ شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی۔ وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا تو اس کی عمر کل 25 برس تھی، بالکل نو عمری کا معاملہ، نہ علم نہ تجربہ،
لہذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور اثر نو سفر کا آغاز کر دے، لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا تاں کہ سن 66-67 میں اس نے خود کمر ہمت کسی اور بفاوائے الفاظ قرآنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب دیکھیے وہیں پہنچ گئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکن اور اس کا یہ آخری حصہ۔ جیسے اسرائیل کھڑے ہوئے تھے، بنی اسرائیل اس وقت حضور کی بعثت کے وقت، وہاں آج امت مسلمہ کھڑی ہوئی۔ جیسے دو راہ تھا کہ چاہو تو قرآن کے دامن میں آ جاؤ، رحمت خداوندی تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی، ورنہ تمہارے لیے ان عدتم عدنا، عذاب الہی کی شاہراہ پر تو تم بگٹٹ دوڑ ہی رہے ہو۔ یہی معاملہ اس وقت اس امت کا ہے کہ رجوع کرے قرآن کی طرف، پلٹے قرآن کی طرف اسی کیفیت کے ساتھ، قرآن اور جہاد جو آج ہم نے صبح مضمون پڑھا ہے، تو یہ کہ احیاء اسلام اور غلبہ دین کی جد و جہد اثر نو شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں کرتے ہو تو پھر ان عدتم عدنا، وہ عذاب کے کوڑے برستے رہیں۔ اور وہ رکوع اس پر ختم ہوتا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی اور سب سے درست ہے۔ عجب اس نے اتفاق ہے، یہ الفاظ مبارکہ سورت بنی اسرائیل میں ان آیات کے فوراً بعد وارد ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کی تاریخ میں مماثلت و مشابہت کے بیان میں اس تحریر میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہے۔ مزید غور طلب نکتہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہوا تو تورات کے ذکر سے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کا اختتام ہوا تو قرآن کے ذکر پر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ گویا سابق امت کی تاسیس بھی کتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی، اور اس کے معزول کیے جانے کے بعد نئی امت مسلمہ کی تاسیس بھی الکتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی، تو ظاہر ہے کہ اس کی تجدید کے لیے بھی مبنا اور اساس قرآن کے سوا اور کوئی نہیں بن سکتی، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ پھر پلٹیے صفحہ، بفاوائے الفاظ قرآنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ درس قرآن کی صورت میں ٹھیٹھ اسلامی دعوت کے لیے ذہنی و فکری سطح پر میدان ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا فرمایا، اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ حلقہ مطالعہ قرآن کے کوکھ سے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور برآمد ہو گئی، اور اب اس کے بھی 2 ہی سال بعد وہ اسی ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لیے تنظیم اسلامی کے قیام کا ارادہ کر رہا ہے۔ فیصلہ تو میں کر چکا تھا، لیکن ابھی تاسیس ہوئی ہے مارچ سن 75 میں، فیصلہ اگست 74 میں نے اس کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ اکتوبر 74 میں تحریر لکھ رہا ہوں۔ اسے خوب معلوم ہے، نوٹ کیجئے ان الفاظ کو، کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کسی عبقریت اور ذہانت و فطانت ہے، نہ مولانا ابوالعلا مودودی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشقت کا مادہ، پھر نہ وہ شعلہ بیان خطیب ہے، نہ صاحب طرز ادیب۔ شعلہ بیان خطیب مولانا ابوالکلام تھے، اور صاحب طرز ادیب مولانا مودودی تھے۔ اگرچہ ادیب ایک اعتبار سے بہت بڑے ادیب مولانا ابوالکلام بھی تھے، لیکن اپنی ایک خاص طرز ایجاد کر کے اور عوام کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سلیس انداز، یہ مولانا مودودی کی ایجاد ہے۔ یہ طرز خاص ہے ایجاد میری، یہ حفیظ کا شعر ہے، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کسی عبقریت اور ذہانت و فطانت ہے، نہ مولانا ابوالعلا مودودی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشقت کا مادہ، پھر نہ وہ شعلہ بیان خطیب ہے، نہ صاحب طرز ادیب۔ بئی ہما ایک احساس فرض ہے جو چین نہیں لینے دیتا، اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بار کا احساس گراں ہے جس نے اسے ہر چہ بعد آباد ماں کشتی دراب انداختین کے مصداق اس پرخطر وادی میں کود پڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب جو لوگ شخصیتوں اور جماعتوں کی سطح سے بلندتر ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہی سے عاری ہوں، ان کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ جو شخصیت ہی کے سحر کے اندر مسحور ہو گئے ہوں اور افراد اور جماعتوں سے بالا تر ہو کر تحریک کی سطح پر غور نہ کر سکتے ہوں، پھر یہ کہ پوری امت کے لیول پر سوچ نہ سکتے، ان کا معاملہ اور ہے، وہ تو جس ڈگر پر چل رہے ہیں اسی پر چلیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو کسی تحریک کے بنیادی نظریات و مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے
اپنے موقف پر نظر ثانی کی ہمت کر سکیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقف پر غور کریں، اور اگر انہیں اس میں صحت و صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو اور کمر ہمت کسیں۔ بہرحال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دریں دریائے بے پایاں، دریں طوفان موج افزا، صرف گندیم بسم اللہ مجریہا و برساہا۔ یہی شعر ہے جس سے وہ صرف گندیم کا لفظ ہم نے اخذ کیا تھا، جو اس کتاب کا عنوان ہے، جس میں مقدمے کے طور پر یہ تحریر جو ہے شامل ہے۔ تو یہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب ہمارا ایک تو نشأت ثانیہ کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، ایک ہم نے خالص قرآنی فکر کا خلاصہ وہ 6 صفحے کے مضمون میں آج اس کو ریوائیو کر لیا، زندہ کر لیا، اس کا ہمارے ذہنوں کے اندر احیاء ہو گیا۔ ایک یہ کہ امت کے 1400 برس کی تاریخ کا ایک خاکہ اجمالی ہمارے سامنے ہے، اس کا تقابل سابقہ امت، گویا کہ یوں سمجھیے کہ 3000 برس کی تاریخ مسلمانوں کی اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ 1300 قبل مسیح سے 1989، اب یہ کتنے برس ہو گئے؟ یہ اب یوں سمجھیے 2000 ہونے والا ہے، تو 3300 سال، 33 صدیوں کی تاریخ ہے یہ۔ پہلی امت مسلمہ وہاں سے شروع ہوئی، اور ابھی ختم تو وہ نہیں ہوئی ہے، بہرحال چل رہی ہے، اس کا آخری انجام تو ہونا ہے۔ ابھی ڈراپ سین جو ہے اس ڈرامے کا وہ تو آنے والا ہے ابھی۔ اور یہ امت مسلمہ جو 1400 برس پورے کر کے اب 15ویں صدی کے اندر داخل ہو چکی ہے، اب 10 برس جو ہے ہجرت کے بعد مزید جو ہے ہم نے گزار لیے، تو اب ان کی تاریخ کا خاکہ کہاں سے ہو کر کہاں پہنچی، اب کہاں کھڑے ہیں، مقابلہ ایک عالمی تہذیب کے ساتھ ہے جس کا غلبہ اور استیلا گلوبل ہے۔ اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک اس انقلاب کی سطح سے سوچئے تو اصل کام ہے علمی انقلاب اور ایک زبردست علمی تحریک جو فکری دھارے کے رخ کو موڑ دے، اور افراد کی سطح سے سوچئے تو ہماری نجات کا دار و مدار ہے فرائض دینی کی ادائیگی میں تن من دھن لگا دینا۔ وہ فرض جو ہے قرآن کے ذریعے ایمان حاصل کرو اور ایمان کی بنیاد پر جہاد کے لیے تن من دھن لگا دو، جس کی آخری منزل اقامت دین، غلبہ دین، تکبیر رب، اسی کے لیے دعوت و تبلیغ، اسی کے لیے جد و جہد اور اقامت۔ اگر وقت آئے تو مسلح اس کی جد و جہد، وہ بھی اس کے مراحل سے خارج از بحث نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ایک حد تک ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب یہ میں چند منٹ آپ کے ابھی اور لوں گا، اس لیے کہ ہمارے مطالعے میں یہ حالات حاضرہ کا ایک تجزیہ علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل تھا، لیکن اب ہمارے پاس کچھ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا مفصل مطالعہ تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نجی مطالعے میں کل اس مضمون کو ضرور پڑھیں۔ 22-23 صفحے کا میرا مضمون ہے جو 3.5 برس قبل میں نے لکھا تھا۔ اب آپ چلیے 22.5 برس کی تحریر پہلی، اور پھر یہ 15 برس کی پہلے کی تحریر، اور یہ اب 3.5 برس کی بات ہے۔ اس میں نے جو تصور دیا ہے وہ ذرا ایک مختلف اینگل سے ہے۔ اس وقت تک جو آج کے ہمارے مطالعے سے نقشہ آیا وہ کیا ہے کہ قلب میں سمجھتا ہوں احیائی تحریکیں، حزب اللہ، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اور ایک طرف ہے سیاسی اور قومی جد و جہد، اور ایک طرف ہے علماء کرام اور تبلیغی جماعت کی جد و جہد۔ یہ نقشہ ہے جو ہمارے اس وقت کے مطالعے سے بنا۔ لیکن ایک دوسرا اینگل ہے قومی سطح پر سوچئے، اس لیے کہ یہ درمیانی جس کو ہم قلب کہہ رہے ہیں، جو راست اقدام کی تحریکیں ہیں، ان کے تو کتنے لوگ ہیں جو جاننے والے یا ان کے ساتھ منسلک لوگ، وہ تو بڑی قدر قلیل اقلیت ہے۔ قومی سطح پر سوچئے تو ہمارا مین دھارا جو ہے اس میں قومی تحریک چل رہی ہے۔ پھر رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے، ایکسٹریم رائٹ، ایکسٹریم لیفٹ۔ 3.5 برس پہلے جبکہ ابھی بے نظیر آئی تھی، ابھی 10 اپریل 1986 کو، اور 21 اپریل سن 86 کو میں نے یہ مقالہ پڑھا تھا، تحریری خطبہ دیا تھا یوم اقبال، جو 21 اپریل 1986 کو منعقد ہوا تھا۔ ابھی نہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، نہ ابھی انتخابات ہوئے تھے، نہ ابھی ضیاء الحق صاحب کا وہ حادثہ ہوا تھا۔ ابھی اس دور میں جائیے اور پھر اس کو پڑھیے۔ اب اس میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو قومی تحریکیں تھیں، قومی تحریک، اس کا پہلا مرحلہ تھا آزادی کا حصول۔ ہر ملک میں یہی تحریک آزادی کے بعد جمہوریت کی تحریک اور سوشلزم کی تحریک بن گئی ہے۔
وہی قومی تحریک ہے، وہی ہے جس نے کہ انگریزوں سے آزادی پائی مصر میں، تو پھر وہ جمہوریت اور سوشلزم کی طرف گاڑی چلی۔ وہی ہے بادشاہتوں کے پلڑے جہاں بھی الٹے گئے تختے، تو وہاں آپ کو معلوم ہے ادریس سنوسی کا تختہ الٹا تو کرنل قذافی آئے سوشلسٹ تحریک لے کر، ادھر سے شاہ فیصل کو قتل کر کے پھر جو فوجی افسر آئے، پھر وہ باس کی تحریک، قومی تحریک، اور وہ بھی ایک سوشلسٹ نظام۔ پاکستان میں بھی وہ تحریک جو تھی قومی تحریک، اب اس نے سیاسی میدان میں جمہوریت اور سوشلزم کا رنگ اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات علامہ اقبال کے فکر کے تجزیے سے میں نے آپ کے سامنے اس خطبے میں رکھی ہے کہ علامہ اقبال نے مغرب کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے سائنس کو، ظاہر بات ہے کون شخص ریجیکٹ کرے گا، ٹیکنالوجی کو کون ریجیکٹ کرے گا؟ صدمہ اس کا ہے کہ وہ بے خدا سائنس ہے، بے خدا سارا فلسفہ جو ہے اس کا سائنٹیفک ریشنلزم ہے، اس میں توجہ جو ہے وہ وہاں سے ہٹ کر کدھر آ گئی؟ ورنہ یہ کہ اس سائنس کی جو بھی اس کی اچیومنٹس ہیں وہ تو سامنے ہے۔ آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کی نفی کیسے کریں گے آپ؟ اور یہ در حقیقت علامہ اقبال کے نزدیک یہ انر کور ہے قرآن کی تحریک کا، کہ قرآن مجید نے دو کام کیے۔ ایک توہمات کی جڑ کاٹ دی، مثلا ایک وہمی خیال یہ ہوتا تھا کبھی زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک بیل ہے، اس کے دو سینگوں میں سے ایک سینگ کے اوپر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، پھر ذرا وہ ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ ذرا بدلتا ہے، دوسرے سینگ پر لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک توہمات کا ایک نظام ہے، تو توہمات کی جڑ کاٹ دی۔ اور نمبر دو، استخراجی منطق جو ہوتی تھی ارسطو کی، وہ بال کی کھال اتارتے چلے جانا، ڈیڈکٹیو لاجک، اس کو بدل کر انڈکٹیو لاجک، استقراء، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ دو کام قرآن نے کیے ہیں جس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی پروان چڑھی۔ تو انر کور اس کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خالص قرآنی ہے۔ البتہ اس تہذیب کے اندر وہ جو کجی آ گئی تھی تعمیر کی، مذہب سے بود، اس نے تباہی مچائی۔ اسی طریقے سے مغرب میں جو عمرانی اور سیاسی تحریکیں چلی ہے وہ بھی غیر اسلامی خالص نہیں ہے، بے خدا ہے، لیکن جمہوریت کی تحریک وہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ انسان پر انسان کی حاکمیت کفر ہے، شرک ہے، حاکم صرف اللہ ہے، لیکن وہاں اللہ کا تصور نہیں ہے۔ وہاں یہ ضرور ہے، نفی ضرور ہو گئی ہے، کوئی حاکم نہیں، تمام انسان خود حاکم ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی حاکمیت نہیں آئی، تو جمہوریت کا رشتہ خدا سے کٹا ہوا ہے۔ یہ ہے خرابی، ورنہ جمہوریت غلط شے نہیں ہے۔ انسان پر کوئی انسان حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت عمر کا تو جملہ جو ہے تاریخ کے اندر آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ صرف اس بات پر کہ اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا لی۔ گورنر مصر کے، گورنر ایران کے سعد ابن ابی وقاص، فاتح ایران، صرف ڈیوڑی بنائی تھی، دربان کھڑا کیا تھا۔ وہ ڈانٹ گئی ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے اپنا غلام کیسے بنا لیا؟ بتائیے وہ جذبہ حریت، اس کا کوئی اندازہ آپ کر سکتے؟ اِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَىٰ نُورِ الْإِيمَانِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ اسی طرح جاگیرداری، سرمایہ داری، سود کے ہتھ کنڈے، ان کے ذریعے سے ارتکاز دولت ایک طرف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ دو دھاری تلوار ہے جس سے معاشرہ انسان کا کٹتا ہے۔ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے تو عیش ہوں گے، عللے تللے ہوں گے، عیاشیاں اور بدماشیاں ہوں گی، دوسری طرف احتیاط ہے، انسان حیوان کے درجے کو گر جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا سد باب اسلام چاہتا ہے۔ البتہ ہوا کیا ہے، وہاں وہ سارا ارتقاء سائنس کا بھی ہوا تو خدا کی نفی کرتے ہوئے یا اس کو خارج از بحث قرار دیتے ہوئے، اور یہ جو سوشل ایوولوشن کا پروسیس ہوا یہ بھی خدا سے دور، وحی آسمانی سے دور، کتابوں سے دور، از خود ہو رہا ہے۔ لہذا بے خدا جمہوریت، بے خدا سوشلزم، یہ ہے اصل فساد، ورنہ جمہوریت اور سوشلزم وہ تو عین مطلوب اقدار ہیں، وہ تو اسلام چاہتا ہے۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، وہ کیا ہے دوسرا جملہ؟
نقطۂ شرع مبینی نست تو بس. اور یہ زمین جو ہے یہ متاع بندہ ہو ملک خداست. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں زمین وقف ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، اور مسجد جو ہے وقف ہوتی ہے، وہ ملکیت کسی کی نہیں ہوتی. جیسے مسجد میں کوئی شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نہیں اٹھا سکتے اسے. کوئی آپ کا نیچ کمی کاری آ کر بیٹھ گیا ہے وہاں پر، مسلمان ہے، آپ نہیں اٹھا سکتے. جو شخص بھی کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے وہ وہاں بیٹھے گا، اس کا حق ہے، آپ نہیں اٹھا سکتے. لیکن ریزرو نہیں ہو گئے، آپ کی ملکیت نہیں ہو گئی ہے کہ اب آپ اسے بغیر یعنی بوئے اور وہاں کاشت کیے بغیر چھوڑ دیں. 3 سال اگر پڑی رہے گی آپ کی ملکیت ساقط. یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام میں ڈیموکریسی کا ایلیمنٹ بھی ہے، اسلام میں سوشلزم کا ایلیمنٹ بھی ہے. اصل فساد کیا ہے کہ خدا سے ڈیٹیچڈ ہے، خدا سے اور آسمانی ہدایت سے اس کا تعلق منقطع ہے. یہی وجہ ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مارکسزم جو آخری چوٹی ہے اس فکر کی، بے خدا فکر کی، ڈائلیکٹیکل میٹریلزم مارکسزم، اس کے ساتھ اللہ کا ایمان شامل کر دو تو وہ عین اسلام ہے. مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. لیکن پلس گاڈ کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ لکھ دو صرف لا الہ الا اللہ، باقی سب کچھ وہی کرتے رہو جو کر رہے ہو. وہ تو اس کے پورے نظام میں سرایت کر جائے گا. پھر اللہ کی ہدایت کے تحت ہوگا وہ سوشلزم جو ہوگا، اس کے قوانین کے تابع ہوگا اس کے اندر. لیکن یہ کہ مقاصد وہی ہوں گے جو سوشلزم کے، وہی مقاصد ہوں گے جو جمہوریت کے ہیں. شورا بینہم کا معاملہ ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی اتھارٹیرین انداز اختیار کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے حق حاصل ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں ان میں ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک وقت میں 313 علماء کا فتویٰ آ جاتا ہے سوشلزم کفر ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو اس وقت کا نظام ہے وہ عین اسلام ہے، حالانکہ وہ بدتر ہے اس سے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. یہ جو علامہ اقبال کے فکر کا یہ ایلیمنٹ ہے، اتنے ٹاپ پر وہ شخص گیا ہے کہ مجھے کوئی آس پاس نظر نہیں آتا. اس کے اعتبار سے تجزیہ کیجئے تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ڈائریکشن تو وہی ہے جو یورپ کے اندر تحریکیں چلی، اور وہی کا ایک ہمارے ہاں بھی اس کی ایک کاپی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ ان میں کون سی اقدار جو ہے کہ جو دین کے خلاف ہے اور کون سی چیزیں دین کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہے، ان کو سمجھنا، پہچاننا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. اور اس اعتبار سے علامہ اقبال کا فکر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکر اسلامی کی تشکیل جدید، اس کے اندر ان کا بہت اونچا مقام ہے. تو میں نے صرف یہ ایک بات جو ہے آپ کے سامنے، اس کے سمجھنے میں چونکہ کچھ دقتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ میری تحریریں بہت کم ہوئی ہیں، لہذا میری تحریروں میں وہ سلاست نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تبھی تو مجھے اس قدر اس وقت جو ہے وہ تکلیف جھیلنی پڑ رہی ہے کہ اپنی ان تحریروں کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں. شاید اسی طریقے سے گاڑی آگے چلے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی آپ پڑھیے، اور وہ بھی در حقیقت اب یہ آج کے مطالعے ہی کا جزو لازم تھا. لیکن یہ کہ اب اس کا وقت نہیں ہے، اور ہمارا جو کل کا اور پرسوں کا آگے کا جو نصاب ہے اب میں اس کو آگے پوسٹ پون نہیں کر سکتا. اس کا اپنے طور پر مطالعہ کیجئے میری ان گفتگوؤں کی، اس گفتگو کی روشنی میں، کہ ہمارا سیاسی اور قومی جو دھارا بہہ رہا ہے یہ دان ابھی سیکولرزم کی طرف بہہ رہا ہے، اسلام کی طرف تو رخ ہوا ہی نہیں. اکثریت ذہنوں کا مزاج وہی ہے، لوگوں کی سوچ وہی ہے، وہی ان کی ویلیوز ہے، مادہ پرستی رگو پہ میں سرایت کیے ہوئے ہے. دین تو ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا کر دماغ کے گوشے میں رکھی ہوئی ہے. اکثریت آپ کی نماز تک کی پابندی نہیں کرنے والی. دیہات میں آپ کو پورے دیہات نظر آ جائیں گے جہاں نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں. مسجدیں جو ہیں ان کے اندر کتوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں یا کچھ اور، وہاں پر اگر کسی نے کسی وقت بنا بھی لی تھی مسجد. یہ آپ کے معاشرے کی تصویر ہے. لہذا وہ دھارا جو ہے آپ کا قومی دھارا، جس کی پہلی اچیومنٹ تھی آزادی، اب اس کی اچیومنٹ ہے سیاسی حقوق کی بازیافت. یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کے پاس یا فوج کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ تو حق ہے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا، عوام کا. اپنے اسپرٹ کی روح سے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں ریفرنس اسلام کی طرف نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. لیکن اس کو پہچانیے. اسی طریقے سے معاشی عدل اپنی اسپرٹ کی روح سے اسلام میں مطلوب ہے،
لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں ڈیٹیچڈ ہیں اسلام سے، وحی آسمانی سے، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو پہچانیے۔ پھر یہ کہ آپ کی اپنی تحریک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ علی وجہ البصیرت آپ کام کریں، جانے آپ وہ کیفیت پیدا ہو جو سورہ یوسف کی آیت میں آئی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے ماضی ہمارا کیا ہے، ہم کہاں سے ہو کر کہاں پہنچے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارے یمین و یسار کیا ہے، داہنی طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، کن حالات میں ہمیں کام کرنا ہے۔ اس وقت گلوبل سویلائزیشن کون سی ہے، اس کا جو غلبہ ہے جس فکر کا، اس کے اصول کیا ہیں، ہمارے علم میں ہی ہے۔ اور یہ سب کچھ دوسرے کاموں کو ہم نے گویا کہ ترجیح کے ذریعے سے ہم نے یہ کام اپنے لیے اختیار کیا ہے، جس کو کہ میں اپنی تمام تقریروں میں اس مرتبہ امریکہ میں بھی اور حیدرآباد میں بھی اور لندن میں بھی باہر میں نے تقریریں کی، اپنی تقریروں کو دو نقطوں پر لا کے جمع کرتا تھا۔ ایک ایمان کی دعوت فلسافیکل لیول پر، انٹلیکچول لیول پر، یہ گویا کہ ایک لفظ میں وہ کنکلوڈنگ جو ہے وہ ہے ہمارے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کے اصل کام کا خلاصہ۔ اور دوسرے اسلام کے نظام عدل اجتماعی، دی سسٹم آف سوشل جسٹس ان اسلام، اس کو ہائی لائٹ کیجئے اور اس کو دنیا میں کسی ایک ملک میں قائم کرنے کے لیے کوئی جد و جہد، انقلابی جد و جہد، تن من دھن اس کے لیے لگائیں کہ کسی خطہ ارضی میں اللہ تعالی ہمیں وہ نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا اس میں رکاوٹ کیا رہ جائے گی؟ دنیا لپکے گی، دنیا تو پیاسی مری جا رہی ہے پیاس سے، اس کو بھوکی ہے اس نظام عدل اجتماعی کی۔ ایک تجربہ کرتی ہے ناکام ہوتی ہے، دوسرا تجربہ کرتی ہے ناکام ہوتی ہے، وہ افراط و تفرید کے دھکے کھا رہی ہے نسل انسانی، اور وہ امانت ہمارے پاس ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ جو خیر بھی آج تک انسان نے پایا ہے، یا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، بقول علامہ اقبال، رینائسنس بھی اسی کا نتیجہ ہے، یہ سوشل ایولیوشن کا پروسیس بھی۔ لیکن بس ہوا کیا ہے کہ یورپ میں جب اس کا آغاز ہوا، مذہب سے نفرت، ایک بودھ، ایک رد عمل، ایک ریئیکشن اس درجے شدید تھا کہ ان تمام چیزوں کا تعلق دین اور مذہب سے جو ہے منقطع ہو کر رہ گیا۔ یہ دجالی فتنہ ہے، جیسے کہ میں نے 2-3 جمعوں میں بیان کیا، ایک آنکھ بند ہے اس کی، روحانی آنکھ بند ہے، دینی آنکھ بند ہے، مادی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور بڑی ڈٹ کر کھلی ہوئی۔ کہاں سے کہاں اس مادی آنکھ نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ یہ یک چشم افریت جو ہے، یہ تہذیب حاضر، یہ جدھر نوع انسانی کو لے کر جا رہی ہے، اس کا اگر کوئی مسئلہ ہے، مداوع ہے، حل ہے تو ہمارے پاس، لیکن ہم مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے رکھو، ان کو لگائے رکھو انہی کاموں کے، انہی جھڑوں میں رکھو۔ دعا ہے بھی کہ نہیں فرض نماز کے بعد، اور رفع یدین ہے کہ نہیں، یہی مسئلے ہیں، انہی کے اوپر دماغ ان کی ٹکائے رکھو۔ باقی یہ حقائق جو ہیں، چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، بلکہ اقبال کا شعر تو یہ ہے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، وہ یقین خود آج مسلمان کو حاصل نہیں کہ ہمارے پاس ہے وہ دین، وہ سسٹم آف سوشل جسٹس، ہمارے پاس ہے انسان کی عقلی پیاس کا کے لیے تشفی بخش جو مواد ہے، وہ ایمان قرآن مجید کے اندر، ہمارے پاس ہے انسان کی اکثریت کی جو اصل ضرورت ہے ایک نظام عدل اجتماعی، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ 2 نقطے ہیں جن پر میں نے، جو میرے یہ دورے تھے، چونکہ پچھلے سال تو آپ کو معلوم ہے میں کہیں گیا ہی نہیں ملک سے باہر، شاید ایک دفعہ عمرے کے لیے گیا تھا۔ اس سال وہ ساری کمپنسیشن ہوئی ہے، امریکہ بھی گیا ہوں، انگلینڈ بھی گیا ہوں، پھر سعودی عرب بھی ہو کر آیا ہوں، تو اور اس کے بعد یہ حیدرآباد دکن بھی خاصا وقت میں نے باہر لگایا ہے۔ ہر جگہ میں نے اپنی گفتگو کو اسی پر کنکلوڈ کیا ہے، اور آج اور کل کے مطالعے کا بھی در حقیقت حاصل جو ہے وہ یہی 2 نکات ہیں۔ اب کل سے ہمیں پڑھنا ہے وہی دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ اب ذرا ہم فوکس کریں گے، جیسے آپ کو معلوم ہے مائکروسکوپ میں ایک لو پاور ہوتا ہے لینس، ایک ہائی پاور۔ لو پاور میں تو جو فیلڈ آف ویو ہے بڑا ہوتا ہے، ہائی پاور لگا دیں گے اب وہ چھوٹی جگہ پر فوکس ہو کر بڑا نظر آئے گا۔ آج ہم نے امت مسلمہ، اس کی تاریخ ویسے تو 3000 بلکہ
3300 برس کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالی ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ 1400 برس کی تاریخ کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے۔ اب ہمیں وہ ہائی پاور لینس لگانا ہے ہندوستان پر۔ ہندوستان میں اسلام کب آیا، کیسے آیا، کن کیفیات کے ساتھ آیا، کن مراحل سے گزرا، اس لیے کہ ہمارا فیلڈ آف ورک یہ ہے۔ اور اگر میرا وہ گمان صحیح ہے کہ اگر موجود الوقت مسلمان اقوام میں سے اللہ نے کسی کو سعادت دی تو وہ یہی مسلمان قوم ہے، اس بر عظیم پاک و ہند کے مسلمان، جن کو ایک اللہ نے خطہ ارضی بھی عطا کیا ہے اور ایک آزاد حکومت اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے۔ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ناکامیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی جد و جہد کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ دوستو، قافلے کو تیز کرو، یہ جو ایک نظم کبھی میں نے شائع کی تھی عزم کے اندر، جنگ گیروں کا، ملک گیروں کا، پتہ نہیں وہ پوری میں بھول رہا ہوں، قافلہ تیز ہے کتنا اور بھی قافلے کو تیز کرو۔ تو یہ ہماری ایک جد و جہد تیز سے تیز تر ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند کا جو پاسٹ ہے، اب ہم نے ابھی تک تو اسے بہت کم ٹچ کیا ہے، پیریفری پر ہی ذکر آیا ہے کہیں، لیکن یہ کہ اب کل انشاءاللہ شروع میں ہم اسی کا مطالعہ کریں گے، اسلام بر عظیم پاک و ہند میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔